أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 سے شروع ہو رہا ہے. سورۃ الکہف کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ سورۃ الکہف اس کے کچھ فضائل پچھلے ہفتے الحمدللہ بتائے گئے تھے. کچھ اور باتیں اس سورت کے بارے میں سن لیں. حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں جو بتایا، جو اس کی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس کے بارے میں 3 روایتیں ہیں. ایک تو سورہ کہف کے بارے میں بتایا گیا کہ اس سورت سے نور ملتا ہے. جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت اس کو نور دیتے ہیں، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک، یا اس کے رہنے کی جگہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک اس کو نور دیا جاتا ہے. تو اس سے مراد ظاہری نور اور ظاہری روشنی نہیں ہے. نور سے مراد باطنی نور ہے کہ اللہ رب العزت اس سورت کے پڑھنے والے کو دل کے اندر ایسی روشنی اور دل کے اندر ایسا نور دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے لیے حق کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے. جو اس سورت کو پڑھے گا وہ ہمیشہ حق پر گامزن رہے گا، حق پر چلتا رہے گا، حق اس کو نظر آئے گا. حتیٰ کہ دجال جیسا جھوٹا اور مکار آدمی، دجال جیسی شخصیت، دجال جیسا آدمی جو غلط چیز کو سجا کر کے پیش کرے گا، لیکن جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اس کو ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ وہ دجال کو بھی پہچان لے گا اور اس سے بچ جائے گا. تو اس لیے ایک تو اس سورت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس سورت کی وجہ سے اللہ رب العزت نور عطا فرماتے ہیں. دوسرے سکینہ. ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی تلاوت کر رہے تھے رات میں، تہجد کے وقت میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے. بعض روایتوں میں ہے صرف قرآن کا تذکرہ ہے، لیکن ایک روایت میں ہے کہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ کہف پڑھ رہے تھے وہ صحابی. تو اچانک بادل کے جیسی کوئی چیز قریب آنے لگی، جس کی وجہ سے ان کا گھوڑا جو نزدیک تھا وہ بدکنے لگا. تو وہ صحابی پڑھتے رہے. پھر جب ان کو ڈر ہوا کہ یہ گھوڑا کہیں نقصان نہ پہنچا دے تو انہوں نے اپنی تلاوت بند کر دی. اور تلاوت بند کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ سنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سکینہ تھا جو قرآن کی وجہ سے، خاص سورہ کہف کی وجہ سے اتر رہا تھا. یہ سکینہ، سکون، دل کو اطمینان بخشنے والی ایک چیز. تو خیر، اس کے بارے میں دوسری روایت میں ہے کہ سورہ کہف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سکینہ عطا فرماتے ہیں، دل میں سکون اور اطمینان اتار دیتے ہیں. تیسری روایت میں ہے کہ اس کی شروع کی اور آخر کی 10 آیتیں جو پڑھے گا اللہ رب العزت اسے دجال سے بچا لیتے ہیں، دجال سے حفاظت. تو اب دیکھیں تینوں روایتوں کو ملا کر کیا نتیجہ نکلا کہ انسان کو اللہ تک پہنچنا ہے،
زندگی کا مقصد ہے اللہ تک پہنچنا. تو اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، ہر راستے میں ہم دیکھتے ہیں 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. راستہ جب انسان چلتا ہے تو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس راستے کو پار کرنے کے لیے. اس راستے کے ذریعے منزل تک پہنچنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے سکون اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے، اور تیسرے حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. تو گویا سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے اللہ تک پہنچنے کا جو ایک ایمان والے کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے میں یہ 3 چیزیں عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو یہ 3 چیز نور عطا فرمائیں گے، جس کی روشنی میں وہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ قطع کرے گا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کاٹے گا. نور بھی دیں گے اس کو اللہ رب العزت، اور سکینہ اطمینان، دل میں وہ اطمینان کی کیفیت، وہ یقین کہ میں صحیح ہوں، میں حق راستے پر چل رہا ہوں، اطمینان دیں گے، سکون دیں گے. اور تیسرے فتنوں سے حفاظت کر کے اللہ رب العزت اس کو منزل تک پہنچا دیں گے. تو یہ سورہ کہف. اس کے اندر یہ بھی ایک خاص بات ہے، بعض علماء نے عجیب بات کہی کہ اس میں اللہ رب العزت نے 3 جگہ، اس میں اللہ رب العزت نے 7 جگہ رحمت کا ذکر کیا ہے. سورہ کہف میں کتنی جگہ؟ 7 جگہ، 7 مرتبہ رحمت کا لفظ آیا ہے اس میں. اور ہفتے کے دن بھی 7 ہیں. ہفتے کے دن کتنے ہیں؟ 7 ہیں. تو ایک ہفتے میں 1 مرتبہ اس کو پڑھ لو، 7 دن اللہ تعالیٰ اس کا نور تمہیں عطا فرمائیں گے اور اپنی رحمت میں تمہیں گھیرے میں لیں گے. اس میں 7 جگہ رحمت کا تذکرہ ہے، اور ہفتے میں 1 بار اس کو پڑھنا ہے. ہفتے کے دن کتنے ہیں؟ 7 دن. تو گویا 7 دن اللہ کی رحمت تمہیں گھیرے رہے گی. کوئی فتنہ، کوئی نقصان پہنچانے والی چیز، کتنا ہی یہ لوگ ترقی کر لیں اور دلوں سے ایمان نکالنے کے کیسے ہی آلات ایجاد کر لیں، کیسے ہی ذرائع کہ ہم انسانوں کے دماغ پر کنٹرول کر لیں، انسانوں کے دلوں سے کھیلیں، انسانوں کے دل میں جو ہے وہ زبان پر نہ آنے پائے، کیسی ہی یہ لوگ ترقی کر لیں، ایمان کو دل سے نکالنے کی کیسی ہی سازشیں کر لیں، لیکن جو سورہ کہف پڑھے گا اللہ کی رحمت اس کے ساتھ رہے گی پورے ہفتہ، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کو بچائیں گے. اس سورت کے 2 مقصد مفسرین عام طور پر بیان کرتے ہیں. اس سورت کے 2 مقصد مفسرین بیان کرتے ہیں. ایک مقصد تو ہے اس کا مسلمانوں کو قیامت تک کے، خاص طور سے اس زمانے میں جب یہ نازل ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور شعب ابی طالب میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جتنے صحابہ تھے ان کو گھیر لیا گیا تھا، شعب ابی طالب میں محاصرہ کیا گیا تھا اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. کوئی ان سے مل جل نہیں سکتا تھا، کوئی ان سے لین دین نہیں کر سکتا تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز پہنچا نہیں سکتا تھا 3 سال تک. تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور قیامت تک کے وہ مسلمان جنہیں دین کے بارے میں آزمائش میں ڈال دیا جائے، دین کی وجہ سے جن کا گھیراؤ کیا جائے، دین کی وجہ سے جن پر مصیبتیں مسلط کر دی جائے، آزمائشیں مسلط کر دی جائے، ان سب کی تسلی کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری ہے. قیامت تک کے مسلمان جو کافروں کے بیچ میں ہیں، کافروں نے ان کا گھیراؤ کر لیا، ان پر کافر مصیبتیں اور آزمائشیں مسلط کر رہے ہیں، انہیں ایمان سے ہٹانے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا رہے ہیں، تو ان کے لیے تسلی ہے اس صورت میں کہ جیسے اللہ رب العزت نے اصحاب کہف جو چند نوجوان تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے، اللہ رب العزت نے اس زمانے کے ظالم بادشاہ سے ان کے ایمان کی بھی حفاظت کی، ان کے جسم کی بھی حفاظت کی. اللہ رب العزت قیامت تک کے مسلمانوں کی حفاظت کر سکتا ہے. تو ایک تو یہ تسلی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس صورت میں تسلی ہے، جو خاص طور سے جنہیں کافر آزمائش میں ڈال دیں، ان کے ایمان اور دین کے بارے میں انہیں فتنے میں ڈالے، ان پر مصیبتیں ڈالنے کی کوشش کرے، ان سب کے لیے اس صورت میں تسلی ہے. ایک تو اس صورت کا مقصد یہ ہے. دوسرا مقصد ہے اس صورت کا بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت زندہ کر سکتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ انسان کو اٹھا سکتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے واقعے سے. اصحاب کہف کو جیسے آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد کیسے ان کو اٹھایا ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے.
تو اس صورت کے یہ دو مقصد ہیں، ایک تو مسلمانوں کو تسلی، قیامت تک کے لوگوں کو، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری ہے، اور دوسرے بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ثابت کیا ہے اور اس پر یقین دلانے کی کوشش کی ہے۔ پھر یہ صورت شروع ہوئی الحمدللہ سے۔ پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے الحمدللہ سے اس صورت کو کیوں شروع کیا ہے۔ ویسے قرآن میں دیکھا جائے تو کل 5 صورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ کے لفظ سے شروع ہوئی ہیں۔ قرآن میں 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ کے لفظ سے شروع ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ سے شروع ہوئی۔ دوسرے سورہ انعام ہے، 7ویں پارے میں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی۔ تیسری یہ سورہ کہف ہے، الحمدللہ سے شروع ہوئی۔ چوتھی سورہ سبا ہے 22ویں پارے میں، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی۔ اور 5ویں سورہ فاطر ہے، وہ بھی 22ویں پارے میں، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی۔ اللہ کی تعریف۔ لیکن اس صورت کے علاوہ، سورہ کہف کے علاوہ جو 4 صورتیں ہیں وہ الحمدللہ سے شروع ہوئی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی ہے الگ چیز پر، اور اس صورت میں الحمدللہ یہاں اللہ نے اپنی تعریف کی ہے قرآن کے اترنے پر۔ ایسا کیوں؟ پہلے تو دیکھیں سورہ فاتحہ میں الحمدللہ کے بعد لفظ ہے رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تعریف کے قابل ہے اللہ کی ذات۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے، رب ہونے کی وجہ سے وہاں اللہ نے اپنی تعریف کی ہے۔ سورہ انعام میں اللہ نے اپنی تعریف کی ہے خالق ہونے کی وجہ سے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور اندھیروں اور اجالے کو پیدا کیا، اندھیرے اور نور کو اللہ نے بنایا۔ تو وہاں سورہ انعام میں اللہ کی تعریف ہوئی اللہ کے خالق ہونے پر۔ سورہ سبا جو ہے اس میں اللہ کی تعریف ہوئی اللہ کے مالک ہونے پر، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کے قبضے میں ہے سارا زمین اور آسمان، سارے زمین اور آسمان کا وہ مالک ہے۔ اور سورہ فاطر میں اللہ کی تعریف ہوئی ہے اللہ کے غلبے کی وجہ سے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی، کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ قاہر ہے، سب پر اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ لیکن یہاں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی ہے الحمدللہ، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، کس وجہ سے؟ انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب یعنی قرآن اتارا ہے۔ تو یہاں قرآن کے اتارنے کی وجہ سے اللہ کی تعریف کیوں ہوئی ہے؟ مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں کیونکہ اس صورت میں یہ صورت دجال سے بچانے کے لیے آئی ہے۔ کس سے بچانے کے لیے آئی ہے؟ یہ صورت دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے آئی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنی تعریف حمد کی ہے قرآن کے نازل ہونے پر، یہ بتانے کے لیے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز انسان کے پاس قرآن کا نور اور قرآن کا علم ہونا چاہیے، یہ بتانے کے لیے دجال کے فتنے سے بچنا ہے۔ اور ہر ایسے فتنے سے جو دجال کی طرح ہو، یعنی ہو کچھ اور لباس کچھ اور پہن کر آئے، ہر وہ فتنہ جس میں دجل ہو، جس میں بناوٹ ہو کہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے لیکن وہ کسی اور لباس میں آیا ہے، کسی اور شکل میں سامنے، ہر ایسے فتنے سے بچنے کے لیے انسان کو قرآن کا نور چاہیے اور قرآن کا علم چاہیے۔ اور خاص طور سے دجال کے فتنے سے وہی بچ سکتا ہے جس کو جتنا قرآن کا نور حاصل ہوگا اور قرآن کا جتنا علم جس کے پاس ہوگا، اللہ رب العزت اس کو آسانی سے دجال سے بچا لے۔ تو یہ قرآن کی اہمیت بتلانے کے لیے دجالی دور میں، دجال کے زمانے میں اور اس سے آگے اور پیچھے کا جو زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ، ملمع سازی کا زمانہ، دھوکے بازی کا زمانہ، بناوٹ کا زمانہ، ایسے زمانے میں اگر فتنے سے بچنا ہے تو قرآن کا نور انسان کے پاس ہونا چاہیے اور قرآن کا علم ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کی ہے قرآن کے اوپر، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ پھر بتایا گیا تھا کہ اللہ کی تعریف
کہ یہاں الحمدللہ کا لفظ اس لیے بھی لایا گیا ہے کہ رحمانی کلچر، رحمانی طریقہ بتانے کے لیے، کہ رحمانی اللہ جو پسند کرتے ہیں طریقہ دنیا میں زندگی گزارنے کا، وہ طریقہ کیا ہے کہ ہر چیز پر اللہ کی تعریف کرو۔ نبیوں کا بھی یہی شیوا رہا ہے، سارے نیک لوگ یہی کرتے ہیں۔ ہر کام پر کس کی تعریف؟ اللہ کے۔ الحمدللہ، ساری تعریفوں کے لائق اور مستحق ذات اللہ کی ہے۔ ہر کام کی نسبت اللہ کی طرف کرو، اپنی ہر کامیابی کو اللہ سے منسوب کرو، اللہ کی طرف نسبت کرو۔ یہ رحمانی طریقہ ہے، یہ نبیوں کا شیوا ہے اور طریقہ ہے کہ ہر چیز کی نسبت، اپنی ہر کامیابی، اپنی ہر اچیومنٹ، اپنی ہر ترقی کو اللہ سے جوڑو۔ الحمدللہ، تعریف، جتنی چیزیں نکل رہی ہیں، نکل چکی ہے، ایجاد ہو چکی ہے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہے، سب پر تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور بنتی بھی اللہ کی۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، ہر چیز کو دیکھیں گے اس کا اینڈ، اس کی انتہا اللہ پر جا کر ہوگی۔ یہ چیز اتنی خوبصورت بنی، یہ مشین اتنی اچھی بن گئی، کس نے بنائی بھائی؟ فلاں نے بنائی۔ وہ فلاں کہاں پڑھا ہے؟ وہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھا ہے۔ اس کو پڑھانے والے استاذ کون ہیں؟ فلاں ہیں۔ اچھا، ان استاذوں کو ایسے دیکھتے جائیں تو اس کے آخر میں نتیجہ کیا پہنچے گا کہ ان استاذوں کو بنانے والا، ان کو عقل دینے والا، ان کو سمجھ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی چیز کتنی بھی اچھی ہو تو آخر میں جا کر اس کا اینڈ کہاں ہوگا؟ اللہ پر ہوگا۔ تو اس لیے آخر میں نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر تعریف کا مستحق صرف اللہ ہے۔ لیکن دجال کے زمانے میں کیا ہوگا؟ اس کا الٹا ہو جائے گا، زمانہ اس کے الٹ چلے گا، وہ ہر چیز پر اللہ کی تعریف نہیں کرے گا۔ وہ دجال کے زمانے میں اللہ کی تعریف نہیں کی جائے گی، مخلوق کی تعریف کی جائے گی، اپنی ذہانت کی، اپنی سائنس، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی چیزوں کی، کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے۔ دجال کے پاس، دجال کو ساری صلاحیتیں کون دے گا؟ اللہ دے گا اس کو، اتنے اختیارات کہ وہ جب چاہے بارش برسا دے گا، زمین سے غلے اگلوا دے گا، خزانے نکلوا دے گا۔ یہ ساری چیزیں اس کو کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ لیکن وہ کیا کہے گا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو وہ اپنی طرف منسوب کر کے کہے گا کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں۔ دیکھیے یہ دجالی کلچر ہے کہ چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی جائے، کسی اور کی طرف کی جائے، اللہ کی طرف نہ کی جائے۔ اور رحمانی کلچر، رحمانی طریقہ اور نبیوں کا طریقہ ہے کہ ہر چیز پر اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی طرف نسبت کرو ہر چیز کی۔ الحمدللہ، اس لیے اللہ رب العزت نے اس سورت کو یہاں الحمدللہ سے شروع کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اسی لیے دجال کے پیشانی پر کیا لکھا ہوا ہوگا؟ کافر۔ اس کی پیشانی پر جو لفظ بھی لکھا وہ خود بتا رہا ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ کافر کفر کرنے والا بھی ہے، اور کافر کا مطلب ناشکرا بھی ہوتا ہے کہ وہ ناشکرا ہے، وہ اللہ کی تعریف نہیں کرے گا، وہ ہر چیز میں اپنی تعریف کرے گا، اپنی ذہانت کی، اپنی صلاحیت کی، ہر چیز کو اپنی طرف منسوب کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس سورت کو الحمدللہ سے شروع کر کے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ہر چیز کی نسبت کس کی طرف کریں؟ اللہ کی طرف۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، حمد اور تعریف کے قابل ذات اللہ کی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اتارا اپنے بندے پر کتاب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں نبی کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے، رسول کا لفظ لانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عبد ہی، یہ عبد کا مقام، عبدیت کا مقام سب سے اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ عبدیت کا مقام سب سے اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اہم موقعوں پر انبیاء علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں تو وہاں لفظ کیا لاتے ہیں؟ عبد۔ نبی، رسول، یہ ہمارے چنے ہوئے بندے نہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، آپ ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، ہمارے بندے داود کا تذکرہ کیجئے۔ دیکھو عبد، نبیوں کی اللہ تعالیٰ تعریف کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی اہم خصوصیات بتانا چاہ رہے ہیں سارے لوگوں کو، تو وہاں لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ عبد کا، ہمارے بندے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا نعم العبد انہ اواب، وہ بہت ہی اچھے بندے تھے، وہ بہت ہی اچھے بندے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا انا وجدناہ صابرا نعم العبد، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، کتنے اچھے بندے تھے۔ پھر آگے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار، یہ انبیاء علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن تعریف میں لفظ کیا ہے؟ عبد۔
یہ ہمارے بندے ہیں، آپ تذکرہ کیجئے وذکر عبادنا، ہمارے ان خاص بندوں کا، ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار۔ تو بندگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، بندگی کا مقام سب سے اونچا مقام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اہم مقام پر عبد کا، معراج کا تذکرہ ہوا، وہاں عبدیت کا لفظ لایا گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہاں قرآن اتارنے کا تذکرہ ہے تو یہاں بھی انزل علی عبدہ۔ تو عبد کہتے ہیں جو سر سے لے کر پیر تک اللہ کے حکم کا پابند ہو، سر سے لے کر پیر تک اللہ کے حکم کا پابند ہو، بندگی جس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، جو بندہ ہو۔ عام طور پر بندے تو بہت ہوتے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص بازار میں دوپہر کے وقت میں سورج نکلا ہوا ہے اور وہ بازار میں لیمپ چراغ لے کر کچھ تلاش کر رہا ہے، تو کسی نے کہا کہ آپ عجیب آدمی ہیں، اتنا بڑا سورج نکلا ہوا ہے اور آپ چراغ لے کر کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں، کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں بندے کو تلاش کر رہا ہوں۔ کس کو؟ بندے کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ بازار سارا بندوں سے بھرا ہوا ہے، بازار ہے، مارکیٹ ہے، اس میں بندے ہی بندے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، آنکھ میبینی خلاف آدم اند، نیستن آدم غلاف آدم اند۔ اللہ اکبر، عجیب بات کہی۔ یہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں یہ سب آدمیت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، یہ آدم نہیں ہے، آدم کا کور انہوں نے اوڑا ہوا ہے، آدم کا کور انہوں نے غلاف اوڑا ہوا ہے اپنے اوپر۔ آدم نہیں ہے، آدم تو وہ ہوتا ہے، آدمی اور بندہ تو وہ ہوتا ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے، جو غیبت نہ کرے، جو آنکھ کو غلط استعمال نہ کرے، جو حرام کمائی نہ کرے، جو نماز نہ چھوڑے۔ یہاں تو مجھے بازار میں سب خلاف شریعت زندگی گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سب اللہ کے احکامات توڑ رہے ہیں، تو کہاں بندے ہیں؟ بندہ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حکم نہ توڑے، گناہ نہ کرے، وہ بندہ ہے۔ تو خیر اللہ رب العزت نے یہاں پر خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ ایک اور وجہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عبد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ، یہاں دیکھیں شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، اور آخری جو آیت آ رہی ہے سورہ کہف کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشر کا لفظ، لیکن وہاں وحی کا تذکرہ ہے۔ یہ اس امت کو، قیامت تک کے لوگوں کو اللہ رب العزت افراط اور تفریط، کمی زیادتی سے بچانا چاہتے ہیں۔ کیسے بچانا چاہتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو حد سے آگے مت بڑھاؤ، یعنی خدا کے مقام تک مت لے کر جاؤ ان کو۔ جیسے اگلی ہی آیت میں تذکرہ ہے کہ ان لوگوں کے ڈرانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے جنہوں نے، یعنی خاص طور سے عیسائیوں اور یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حد سے آگے بڑھا دیا، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو کہیں مسلمانوں تم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے آگے بڑھا کر خدا کے مقام تک یا خدا کی خدائی میں شریک نہ کر دو۔ اس لیے یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا تذکرہ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے کامل بندہ ہے، جس کو میں نے معراج بھی دے دی ہے، قرآن بھی اس پر اتارا ہے، سب کچھ دینے کے باوجود بھی اپنی خدائی میں سے میں نے اس کو کچھ نہیں دیا ہے۔ یہ سب کچھ دے، معراج کرانے کے باوجود، ان پر قرآن اترنے کے باوجود بھی یہ عبد ہیں۔ میری خدائی میں، میری ربوبیت میں، میرے خالقیت میں، میرے ساتھ مالک ہونے میں یہ بالکل شریک نہیں ہے۔ میری خدائی ایسی چیز ہے کہ میں اس میں سے کسی کو حصہ نہیں دیتا، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل انسان ہو۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو معراج بھی مل گئی، قرآن جیسی کتاب بھی مل گئی، وہ خدا نہیں ہو سکتے تو دجال کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اتنے بڑے بڑے مقامات مل گئے، معراج بھی مل گئی، لیکن پھر بھی وہ بندے ہی رہے، قرآن بھی مل گیا پھر بھی وہ عبد ہی رہے، تو دجال، ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ دجال کیسے خدا، اور کوئی کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا؟ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ساری ترقیات کے باوجود، اتنے سارے مقامات کے باوجود وہ خدا نہیں بن سکے،
وہ خدا نہیں بن سکے، اللہ نہیں بن سکے، معبود نہیں بن سکے، اللہ نے ان کو اپنے ساتھ خدائی میں شریک نہیں کیا، تو پھر دجال یا کوئی اور کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو افراط، زیادتی، کہیں مسلمان حد سے آگے نہ بڑھ جائیں، اس لیے یہاں پہلی آیت میں عبد کا تذکرہ ہے، اور آخر میں کہیں مسلمان کمی نہ کر لیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس لیے وہاں پر آخر میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جہنم میں کون جائیں گے؟ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ جہنم ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنائے۔ دیکھو یہ کمی، تو نہ تم زیادتی کرو، نہ حد سے آگے بڑھاؤ ان کے مقام کو، نہ اس میں کمی کرو، دونوں چیزیں خطرناک ہیں، دونوں چیزیں ایمان کے لیے بڑی خطرناک ہے اور آدمی کو ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کرنے والی بات ہے۔ رسول کے مقام سے ہٹا کر ان کو خدا بنا دینا یا ان کی شان میں کمی کر دینا، دونوں چیزیں ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے۔ اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھایا ہے۔ خیر، فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے حمد کے قابل ذات اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، یہ کتاب، یہ قرآن، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس قرآن میں کوئی عوج، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی نہیں ہے۔ قرآن کے جتنے احکامات جس زاویے سے دیکھ لیں، جس اینگل سے دیکھ لیں، قرآن کی اجتماعی زندگی دیکھ لیں، انفرادی زندگی دیکھ لیں، قرآن کے جو احکامات عبادات سے متعلق ہوں، عقائد سے متعلق ہوں، عبادات سے، معاملات سے، معاشرت سے، قرآن کو جس طرز سے چاہے دیکھ لیں، کہیں بھی قرآن میں کوئی عوج نہیں ہے، قرآن میں کوئی کمی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ قرآن کا ہر حکم فطرت کے مطابق، بالکل سیدھا، جیسے انسان کی فطرت چاہتی ہے۔ قرآن کا ہر حکم انسان کی فطرت کے مطابق بالکل سیدھا، آسانی سے انسان اس پر عمل کر سکتا ہے، ایسا قرآن کا ہر حکم ایسا ہے۔ قرآن کے کسی حکم میں کوئی عوج نہیں ہے، کوئی کمی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دجالی جو کلچر ہوگا یا اللہ کے علاوہ جتنے نظام دنیا میں چلتے ہیں زندگی گزارنے کے، اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے زندگی گزارنے کا، اس کے علاوہ جتنے نظام ہیں سب میں ٹیڑھا پن ہے، سب میں انسانوں کے لیے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ظلم ہے، اس میں کرپشن ہے، دھوکے بازی ہے، مکاری ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں جو طرز زندگی دیا ہے، قرآن میں جو نظام زندگی دیا ہے، قرآن میں جو احکامات دیے ہیں، اس میں کوئی عوج نہیں ہے۔ قرآن کا ہر حکم بالکل سیدھا، فطرت کے مطابق۔ قرآن کا کوئی بھی حکم اٹھا لیں، انسانی فطرت، کافر بھی بہت سارے، کتنے حکم قرآن کے ایسے ہیں جو کافر بھی عمل کرتے ہیں اس پر اور چاہتے ہیں کہ دنیا میں یہ قانون چلنا چاہیے۔ بہت سارے کافر جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، شراب سے پرہیز کرتے ہیں، دھوکے سے پرہیز کرتے ہیں، یہ سب فطرت کے مطابق احکامات ہیں جو قرآن میں دیے گئے ہیں۔ دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو، بلا وجہ کسی کو قتل مت کرو، انسانوں کے حقوق ادا کرو، کتنے احکامات قرآن کے جو کافر بھی ماننے پر مجبور ہے کیونکہ یہ فطرت کے مطابق ہیں، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، قرآن کے احکامات میں کوئی کجی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ تعالیٰ نے کتاب ایسی دی ہے، اس میں اس کے کسی حکم میں اس کے اندر کہیں بھی کوئی عوج نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، قیمہ، بالکل سیدھا اور ہمیشہ رہنے والا قانون ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی خاصیت ہے کہ اس کے احکامات قیماً لازوال ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی قرآن کے احکامات بدلنے والے نہیں ہیں، ایک جیسے ہمیشہ ہر زمان اللہ تعالیٰ نے احکامات ایسے دے دیے ہیں۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن اللہ، کہ قرآن کو اللہ نے اتارا ہے اپنے علم سے، انزل بما انزلہ بعلمہ، قرآن کو اللہ نے اپنے علم سے، قیامت تک کا علم اللہ رب العزت کو تھا، کون سا زمانہ کیسے آئے گا، کس زمانے میں لوگ کیسے رہیں گے، کس زمانے میں لوگوں کا مزاج کیسا رہے گا، وہ سب دیکھ کر اللہ رب العزت نے یہ قرآن اتار دیا ہے، اب قیامت تک کے لیے چلے گا، اس کے سارے قانون سب کے لیے بالکل فطرت کے مطابق ہے، ہر زمانے کے ہر قسم کے لوگوں کے لیے بالکل فطرت کے مطابق ہے، سب کو سکون پہنچانے والے ہیں۔
اس کے قانون کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، حکومت قانون، پہلے حکومت نے کچھ قانون بنایا تھا، دوسری حکومت آ کر اس میں نقص نکال کر، اس میں کمی نکال کر وہ قانون کینسل کروا دیتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے دنیا کے قانون میں، ایک حکومت آ کر دوسرے حکومت کے قانون کو بدل دیتی ہے، ایک سائنسداں دوسرے سائنسداں کے نظریے کو باطل کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اشارہ کر رہے ہیں کہ قرآن ایسی چیز ہے، قرآن ایسی کتاب ہے، قیماً، اس کے احکامات، اس کے قانون، اس کی ساری چیزیں قیامت تک کے لیے ہمیشہ رہنے والی ہے، اس میں کوئی بدلاؤ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ قیماً لینذر بأسا شدیدا من لدن، تاکہ آپ ڈرائیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں ایک سخت عذاب سے جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ یہ بعض مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ کے عذابات سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئیں گے، یہ انسان جب نافرمانی کریں گے، انسان جب گناہ کریں گے، اور قیامت کے قریب تو ویسے بھی گناہ عام ہو جائیں گے کہ بلکہ اب عام ہو چکے ہیں، اتنے گناہ عام ہو چکے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ دن میں ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں کہ کس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے گا وہ ایسا عذاب ہوگا جس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ تو تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں لوگوں کو سخت عذاب سے جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والا اس لیے کہا کہ اللہ کی طرف سے جو چیز آتی ہے اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس کا اللہ کے علاوہ کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو رد کرنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آ جاتے ہے، آج کے زمانے میں اتنی حکومتوں نے اور لوگوں نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن آج کے زمانے میں کوئی طوفان آ جاتا ہے، کوئی آگ لگ جاتی ہے یا زلزلہ آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے، آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آفت اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے تو حکومتیں اس کو روکنے میں ناکام ہو جاتی ہیں، ساری سائنس کے باوجود، ساری طاقت کے باوجود، ساری ترقی کے باوجود، سارے وسائل اور اسباب کے باوجود، ساری مشنریوں کے باوجود۔ تو اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب ایسا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی پکڑ ایسی ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر گناہ کر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، سخت عذاب سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْ، تاکہ وہ ڈرائیں سخت عذاب سے جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ اور بعض مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ یہاں پر بأسن لڑائی کے معنی میں، قرآن میں بہت ساری جگہ پر بأس کا لفظ لڑائی کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ قیامت کے قریب کی جنگوں کی طرف اشارہ ہے، کہ قیامت کے قریب جنگیں ہوں گی، قیامت کے قریب بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی جس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا خون ہوگا، اس کی طرف اشارہ ہے تاکہ آپ ڈرائیں۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شدید، سخت لڑائیوں سے جو اللہ کی طرف سے، یعنی مقدر ہے وہ لڑائیاں ہونے ہی والی ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور آپ مومنین کو خوشخبری سنائیں جو نیک عمل کرتے ہیں۔ ایک تو عربی میں لفظ آتا ہے یعملون، ایک ہے یفعلون، لیکن یفعلون مفسرین کہتے ہیں کہ ایسے کام کو کہتے ہیں جس کو ایک ہی مرتبہ کیا جائے، ایک ہی مرتبہ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں یفعلون، فعلا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو ہاتھی والوں کے ساتھ جو اللہ نے کیا ہے وہ کتنی بار کیا ہے؟ ایک ہی مرتبہ کیا ہے، اس لیے وہاں پر فعل کا لفظ استعمال ہوا، وہاں فعل کا لفظ استعمال ہوا، کیونکہ اصحاب فیل کے ساتھ جو ہاتھی والوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کا جو واقعہ ہے، ابرہا کے لشکر پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنکریاں برسائی گئی تھی، وہ عمل ایک ہی مرتبہ ہوا، اس لیے وہاں پر فعل کا لفظ ہے۔ لیکن یہاں پر ان ایمان والوں کو خوشخبری سنانے کا تذکرہ ہے یعملون الصالحات، جو پابندی سے اعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اشارہ کیا جا رہا ہے کہ عمل میں پابندی جو کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کبھی ایک مرتبہ عمل کر لیا، کبھی ایک نماز پڑھ لی، کبھی ایک عمل، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری نہیں ملتی، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات نہیں ملتے۔ انعامات اللہ کی طرف سے حاصل کرنے ہیں تو پابندی والے جو عمل ہیں، جو لوگ اعمال کی پابندی کرتے ہیں، یعملون الصالحات، جو پابندی سے اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے ان لہم اجرا حسنا، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو اچھا بدلہ دیا جائے گا،
ماکثین فیہ ابدا، اور ایسا بدلہ دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت کا ایسا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کا لفظ صرف 2 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ جنت الفردوس، فردوس کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں 2 جگہ استعمال ہوا ہے، ایک سورہ کہف میں، سورہ کہف کے آخر میں ہے، اور ایک سورہ مومنون کے شروع میں ہے۔ ایک سورہ کہف کے آخر میں ہے اور ایک سورہ مومنون 18ویں پارے کے شروع میں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں ماکثین فیہ ابدا، کہ جو لوگ اس آخری زمانے میں عمل پر پابندی کریں گے، حالانکہ فتنے بہت زیادہ ہوں گے، ایمان سے ہٹانے والی چیز بہت زیادہ ہوگی، ایمان سے ہٹانے والے فتنے اور اسباب بہت زیادہ ہوں گے، اعمال سے دور کرنے والی چیزیں بہت زیادہ ہوگی، پھر بھی جو لوگ اعمال کی پابندی کریں گے اللہ رب العزت انہیں ایسا اجر دیں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بلکہ جنت الفردوس ان کو ملے گی۔ آخر زمانے کے لیے خاص طور سے اس صورت میں خاص طور سے اسی لیے فردوس کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ ایسے لوگوں کو خاص طور سے جو فتنوں کے زمانے میں، دجالی دور میں، دجال کے فتنے کے وقت میں، اس سے پہلے جو دجال کو لانے کے لیے کوششیں کی جائے گی اور لوگوں کو روحانیت سے ہٹا کر مادیت پر لانے کی جو کوشش کی جائے گی، ایسے زمانے میں جو پابندی سے اعمال کریں گے تو ان کو ایسا اجر دیا جائے گا ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں تو انسان جب کہیں تفریح کے لیے جاتا ہے، مزے کے لیے جاتا ہے، عیش کے لیے جاتا ہے، وہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ وہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، چھٹیوں میں گئے، 8 دن چلے گئے، 15 دن چلے گئے، لیکن بعد میں واپس آ جاتے ہیں۔ کہیں بھی چلے جاؤ، گھومنے کے لیے جائیں گے، تفریح کے لیے جائیں گے، ہفتے میں 1 دن چھٹی کا ملتا ہے، 1 دن عیش کریں گے، پھر واپس آنا پڑتا ہے، تو انسان کا دل بوجھل ہوتا ہے کہ یار چھٹنی کا ٹائم اتنے جلدی گزر گیا، یا عیش اور عیاشی کا وقت اتنے جلدی گزر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے جنت میں اس لیے کہا ہے، جگہ جگہ کہا ہے کہ جنت میں جو عیش ہے وہ ایسا عیش ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں جو مزہ ہے وہ مزہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت مزے دے دیں گے، ہمیشہ کے لیے دے دیں گے، کبھی وہ لمحے واپس نہیں لیے جائیں گے، وہ چیزیں، وہ انعامات واپس نہیں لیے جائیں گے۔ اس لیے خاص طور سے یہاں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ خوشی کے لمحات، وہ جنت کی نعمتوں کے لمحات، وہ نعمتوں سے مزے لینے کے لمحات، وہ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ چلیے اس کے آگے آئندہ